یہ ہمارا طالب علم شاگرد ہے، اس کا 10 محرم کو نکاح رکھا گیا، میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا 10 محرم کو حسین کا سر کاٹا گیا تھا دریائے فرات کے کنارے، اور بیویاں بغیر دوپٹے کے شام روانہ ہو گئی تھی۔ پیغمبر کے خاندان کی عورت ہے، تو ہم بھی غمزدہ ہیں، ہمیں بھی یزید اور عبیداللہ ابن زیاد اور شمر ذوالجوشن ظالم کے افعال ناپسندیدہ ہے۔ اہل سنت میں کوئی ایسے ٹکے پکے ہیں جن کے نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، اب وہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ لیکن امام ابن تیمیہ جو اس موضوع کا سپہ سالار ہے، وہ منہاج السنت النبویہ میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما، حق یہ ہے کہ حسین کے ساتھ ظلم ہوا، ناحق مارا گیا۔ اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں ما کان احد علی اہل الارض اعظم واکرم عند اللہ وعند الخلائق ولكن الدولة اليزيدية تؤذيه وتناوله۔ روئے زمین پر حسین سے محترم و مکرم کوئی نہیں تھا، لیکن یزیدی لوگ تنگ کر رہے تھے اور پریشان کر رہے تھے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اسحاق سندیلوی جیسے متعصبین کہتے ہیں کہ اس کتاب سے یزید کی حقانیت معلوم ہوئی۔ میں نے کہا دروغ گوئی مت کرو۔ حافظ ماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 8 میں یہ تفصیل کر چکے ہیں، اور اخیر میں کہتے ہیں ثم اراد ان یحاول مکہ، مدینے کو زیر و زبر کرنے کے بعد یزید نے چاہا کہ مکے کو بھی زیر کرے، ولیکن اللہ حال بینہ وبین ما یشتہون، لیکن اللہ ان کے غلط نظریے کے سامنے رکاوٹ بن گئے۔ وَقَسَّمَهُ كَمَا قَسَّمَ الْجَبَابِرَةَ وَالْفَرَائِينَ قَبْلَهُ، تس نس کر دیا یزیدیوں کو جیسے اس سے پہلے اللہ نے فرعونوں کو تس نس کیا ہے۔ تو میں نے کہا ابن کثیر تو اس کو فرعون کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے وہ اس کے حق میں، کچھ شرم تو کرو، کچھ حیا کرو۔ دروغ گو حافظ نمی باشد۔